یہ بتائیے گا، ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، ایک تو اس کا دینی پہلو ہے۔ ظاہری بات ہے ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے اب تک اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان اس کی عزت محفوظ نہ ہو۔ یہ تو دینی پہلو ہے، لازمی طور پہ مواخذہ بھی ہوگا اگر ہم کسی سے سختی سے بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ گراں گزرتی ہے۔ لیکن اگر آپ عملی افادیت کے لحاظ سے دیکھیں، مختلف ہم دیکھتے ہیں ادارے بنتے ہیں، فکری ادارے ہیں، دینی ادارے ہیں، اس میں آپ کو ایک منصب، ایک برتری ملتی ہے۔ بہت سارے ایسے کام جو محض منصب کی برتری یا رسمی مطالبات سے ہٹ کر نرمی اور محبت سے کیے جائیں تو وہ آپ پورے ہو جاتے ہیں۔ عملی افادے کے لحاظ سے بھی مجھے آپ بتائیے گا اپنی زندگی کے حاصلات میں کہ آپ کسی منصب پر ہیں، چاہے آپ گھر پہ شوہر کی حیثیت پہ ہوں یا آپ دفتر میں کسی بڑے کی حیثیت سے ہوں یا چاہے ریاست میں حکمران کی حیثیت سے ہوں، وہی مطالبہ اگر آپ قانون کے زور پہ، تحکم کے زور پہ، اپنے منصب کی برتری کے زور پہ کرتے ہیں تو اس پہ کیا عملی طور پہ فرق پڑتا ہے جن لوگوں نے عمل درآمد کرنا، اور وہی مطالبہ آپ محبت سے، نرمی سے اس کو یہ کہہ کر کہ بھئی تم میرے ساتھی ہو اور مل کر یہ کام کرتے ہیں، اس سے کام بھی ہم دیکھتے ہو جاتے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے، افادیت کا پہلو بھی غیر معمولی ہے۔ قانون کی زبان تو مجرموں کے لیے استعمال کرنی چاہیے، اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے لیے قانون کی زبان استعمال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایک شخص کو یہ معلوم ہے کہ آپ اس کے بڑے ہیں، بیوی کو معلوم ہے کہ شوہر کی حیثیت سے آپ گھر کے سربراہ ہیں، اولاد کو معلوم ہے کہ آپ باپ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اپنی اس حیثیت کا آپ نے اونچا بول کر اظہار کرنا ہے، آپ نے دوسرے کو ڈانٹ کر اظہار کرنا ہے، آپ نے چیخ چلا کر اظہار کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں بھی لوگ آپ کی بات مان لیں گے، لیکن وہ شرح صدر، وہ محبت، وہ اعتماد نہیں پیدا ہوگا۔ تو اگر آپ محبت کے ساتھ اور استدلال سے بات کرتے ہیں، اداروں میں بھی اگر استدلال سے بڑے لوگ بات کریں، ریاست اور حکومت میں بھی یہی رویہ اختیار کیا جائے، سیاسی رفقا کے ساتھ بھی اگر آپ ایسا ہی عمدہ اسلوب اختیار کرتے ہیں، گھر میں بھی سربراہ کی حیثیت سے، آپ باپ کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، جو شوہر کی حیثیت سے آپ کے ہاں دوسروں کی عزت نفس کا خیال ہے، جس کو قرآن مجید نے بیویوں کے بارے میں بیان کیا، عاشرہن بالمعروف۔ دیکھیے وہاں کیا کہا، یعنی نیکی، خیر، بھلائی، اچھے دستور کے مطابق معاشرت اختیار کرو۔ تو نیکی، خیر، بھلائی اور اچھا دستور اگر معاشرت میں ہوگا تو اس میں سب سے پہلا اظہار تو زبانی سے ہوگا، رویے سے ہوگا، لب و لہجے سے ہوگا۔ تو اگر اس چیز کا لحاظ کر لیں تو اس سے وہ بہت سے کام جو سختی سے انسان سمجھتا ہے کہ نکلوا لے گا، اس کے مقابل میں یہ چیزیں گویا چشم زدن میں ہو جاتی ہیں۔ بارہا تجربہ ہوا ہوگا آپ کو بھی، مجھے تو کئی بار اس کا تجربہ ہوا کہ کسی شخص سے آپ نے ایک مشکل مطالبہ کر دیا ہے اور محبت سے کر دیا ہے، تو وہ بڑی قربانی دے کر، اثار کر کے اس کو پورا کر دے گا۔ اس کے بالکل برخلاف جو لوگ اپنے اشتعال پر قابو نہیں پا سکتے، ان کے بارے میں لوگ نالاں رہتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو بارہا آپ کو اس طرح کا جملہ سننے کو مل جاتا ہے کہ اب کیا کیا جائے جی، بہرحال پیدا ہو گئے ہیں ان کے ہاں، ابا جان کا طریقہ یہ بات کرنے کا، یا یہ کہ شوہر ہیں، نباہ کرنا ہے، ہماری سوسائٹی میں طلاق لے کے بھی عورت کیا کرے گی، لیکن بہت ہی درست خو ہیں۔ اسی طریقے سے کاروبار میں، اداروں میں لوگ شاکی ہوتے ہیں، نالاں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو قدم قدم پر اس سے سابقہ پیش آتا ہے کہ ہماری عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ لیکن آپ بیٹھ جائیں، آپ استدلال کریں، آپ توجہ دلائیں، آپ محبت سے بات کریں، غلطیوں اور کوتاہیوں کے بارے میں مواخذہ بھی کرنا ہو تو اس طریقے سے کریں کہ دوسرا آدمی گویا مواخذے کا اپنے آپ کو خود مستحق سمجھنا شروع کر دے، تو یہ دیکھیں گے کہ اس میں سارا نظم بھی قائم رہے گا، اور جو مقاصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں غصے سے، وہ مقاصد بدرجہ اتم حاصل ہو جائیں گے نرمی سے اور محبت سے۔ واضح ہوئی بات، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا یہ بتائیے گا، نرمی گفتگو ہر مسلمان کو اپنانی چاہیے ہے، ظاہری بات ہے قیامت میں اللہ کے سامنے ہر ایک نے الگ الگ حاضر ہونا ہے، تو یہ صفت اس میں پیدا ہو، لیکن کچھ مناسب ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اس وصف اور صفت کا ظہور ناگزیر ہوتا ہے۔ مثلا علماء ہیں، اب وہ دین کی دعوت دے رہے ہیں، پیغمبر کے وارثین میں سے ہیں اور اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہے ہیں۔ ہم بالعموم یہ دیکھتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جائیے، 90% آپ نکال لیں، جب آپس میں علماء بات کر رہے ہیں تو اتنی تلخی سے بات کر رہے ہیں، ایک طرح سے غصے سے بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جب عام پبلک کو ایسا سوال پوچھ لے جو ان کو لگتا ہے کہ جی ان کے نقطہ نظر کے مطابق ٹھیک نہیں ہے یا اس میں کوئی مثال کے طور پہ گمراہی کا پہلو ہے، تو فوراً سے لہجہ بڑا ترش ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔
دین کے ایک عالم کے لیے کتنا ناگزیر ہے کہ وہ کم سے کم اللہ کے پیغمبر کی اس بات کو اپنائے؟ دین کے عالم کے لیے تو ناگزیر کیا، لازم ہے، اس کے فرائض میں سے ہے، اس لیے کہ اس کو وہ بات بیان کرنی ہے جس کو اس دنیا کا پروردگار یہ کہتا ہے کہ اس کی بات ہے۔ یعنی میں کوئی اپنا فلسفہ بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اپنے کوئی نتائج فکر ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میری کوئی اس کے ساتھ افادیت وابستہ ہے تو چلے، ایک آدمی نے جو کرنا کر لیا، یہاں تو آپ ایک ذمہ داری ادا کرنے بیٹھے ہیں، یعنی تحقیق کر رہے ہیں تو ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، تعلیم و تربیت میں مصروف ہے تو ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، لوگوں تک کوئی بات پہنچا رہے ہیں جس کو آپ دعوت یا اصلاح کی بات کہہ سکتے ہیں تو ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے کیا؟ یہ ذمہ داری وہی ذمہ داری ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو سونپی ہے۔ اسی وجہ سے یہ آپ یاد رکھیں کہ میں نے اپنی کتاب میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی بار بار اس جانب توجہ دلائی ہے کہ پیغمبری ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، اس کے بعد وہ کام جو انذار کا کام تھا، خبردار کرنے کا کام، یہ علماء کو منتقل ہو گیا۔ تو اب ہر عالم اپنی جگہ پر یا اپنی سطح پر یہی خدمت انجام دیتا ہے، الا یہ کہ اس نے اپنے آپ کو ترک دنیا کر کے کسی جنگل میں ڈال دیا ہو، ورنہ تو تعلیم دے گا، تربیت کرے گا، لوگوں کو کچھ بات بتائے گا، دین بیان کرے گا، لوگوں کے سوالوں کے جواب دے گا۔ ان سب موقعوں پر سب سے بڑھ کر اس کی ضرورت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس باب میں جو ہدایات دی ہیں وہ دیکھنی چاہیے۔ ان میں کیا کہا گیا ہے کہ اس کا پورا امکان ہے کہ تمہارے مخاطبین صحیح رویہ اختیار نہ کریں، وہ آگے سے تحقیر کا، استہزاء کا اور استخفاف کا طریقہ اختیار کر لیں۔ تمہیں ہر حال میں صبر بھی کرنا ہے، اور اگر کوئی برائی بھی تمہارے ساتھ کرتا ہے تو اس کا جواب بھی اچھائی کے ساتھ دینا ہے۔ پھر یہ کہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو بڑے نصیب کے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے پیغمبروں کے بارے میں نہ صرف یہ کہ ایک اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے یا ان کی دعوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں پورا لائعمل بیان کیا ہے، اور انسان چونکہ غصے میں آ جاتا ہے، رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہاں دیکھیے الفاظ کیا ہیں، فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اگر کسی اس طرح کی گفتگو میں کوئی سوال کا جواب دیتے ہوئے دوسرے کے کسی رویے کو دیکھ کر رد عمل کے نتیجے میں کوئی اکساہٹ پیدا ہو جائے، اور فرمایا کہ شیطان یہ اکساہٹ پیدا کر دیتا ہے، تو اس موقع پر لاحول پڑھو، شیطان سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ تم ایک بڑا کام کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ چنانچہ حکمت عملی کی آیت کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یعنی جہاں جہاں بھی قرآن مجید دعوت کو زیر بحث لایا ہے وہاں خاص طور پر یہ نصیحت کی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے، آپ کام خدا کا کرنے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک خاص طرح کا آپ کے اندر ظلم پیدا ہو جاتا ہے، میں تو حق پر ہوں، میں تو صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں علم کی جو روایت قائم ہوئی ہے اس میں چونکہ ایک لمبے عرصے تک علماء کے پاس قضاء کا منصب رہا ہے، یعنی وہ دین کے دائی، دین کے عالم اور دین کے محقق کی حیثیت سے کم اور زیادہ بڑی تعداد میں قضاء کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں، چنانچہ فتوے کی زبان استعمال کرتے ہیں، اس میں دعوت کی زبان نہیں ہوتی۔ دعوت کی زبان میں ترغیب ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، دوسرے کے جذبات کا لحاظ کر کے بات کہی جاتی ہے، وہاں انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھ کے بات شروع کی جاتی ہے اور کسی جگہ اس کو کسی منتہا تک پہنچایا جاتا ہے، چنانچہ یہ ترتیب ہی وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک بات آتی ہے، وہ بات آپ نے بیان کر دی، اب مخاطب ہر حال میں اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہا تو وہ آپ کی طعن و تشنیع کا بھی ہدف ہے، وہ آپ کے فتوے کا بھی ہدف ہے، وہ آپ کی تنبیہ کا بھی ہدف ہے، اور اگر موقع مل گیا آپ کو تو وہ زجر و توبیخ کا بھی ہدف بن گیا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں عام طریقہ ہے۔ اسی ذیل میں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں یہ موضوع بھی بن گیا تھا کہ بعض موقعوں پر دینی غیرت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، تو میں نے اس میں یہ توجہ دلائی تھی کہ غیرت کا جذبہ تو انسان کا ایک جبلی جذبہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ غیرت تو اصل میں ایک سماجی تشکیلات کی نوعیت کی چیز ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نفرت، محبت، غیرت، یہ سب چیزیں جبلی طور پر انسان کو دی گئی ہیں، اصل میں ان کے اظہار کے طریقے کیا ہوں گے، اس سے سماجیات وجود میں آتی ہے۔
جس کو آپ سماجی تشکیلات کہتے ہیں یا سماجی اخلاقیات کہتے ہیں، وہ اظہار کے طریقے ہیں. وہ محبت کے اظہار کے طریقے بھی سماجی تشکیلات ہی کی صورت اختیار کریں گے. نفرت کا معاملہ بھی یہی ہوگا، لیکن اس کے داعیات ہمارے اندر موجود ہیں. یہ چیزیں چونکہ جبلی تقاضے سے ہیں موجود، اس وجہ سے پیدا بھی ہو جاتی ہیں. اچھا، ان کا معاملہ بھی انفعالی ہے، یعنی باہر سے کوئی حرکت پیدا ہوگی، باہر سے تحریک آئے گی تو ان کی طرف سے جواب کا اندیشہ ہوتا ہے. اس موقع پر تطہیر اور تزکیے کے مقصد کو سامنے رکھا جائے، جو ہمارے دین کا مقصد ہے کہ تم پاکیزگی اختیار کرو. پاکیزگی ظاہر بات ہے کہ فوری طور پر آپ کو متوجہ کرے گی کہ اب تمہارے لب و لہجے کو، تمہاری گفتگو کو، تمہارے الفاظ کے انتخاب کو کسی خرابی سے آلودہ نہیں ہونا چاہیے. اور خرابیوں کی فہرست ہر وقت ہمارے سامنے ہوتی ہے یا رہنی چاہیے. یہ معلوم ہے کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کس کس پہلو سے تنقید کی ہے. اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو، اپنے کسی قبیلے یا اپنے کسی گروہ کے تعصب کو اہمیت نہ دو، دوسرے لوگوں کے ساتھ تمسخر کا رویہ اختیار نہ کرو، ان کے عیوب کی کھوج میں نہ رہو، ٹو میں نہ رہو، ان کے بارے میں بدظنی اختیار نہ کرو، بلکہ زیادہ گمان کرنے سے بچے رہو. غیبت نہ کرو، برائیاں نہ اچھالو، طعن و تشنیع کا طریقہ اختیار نہ کرو. یہ سب چیزیں، یہاں تک کہ تنابز بالالقاب. اب دیکھیے نا کتنی نازک بات ہے کہ ایک نام کو آپ کا مخاطب پسند نہیں کرتا لیکن آپ دے دیتے ہیں وہ نام. میں نے دیکھا یہ سیاسی گفتگوؤں میں پچھلے 2-3 سال میں، بلکہ اس سے پہلے بھی، لوگ اپنے مخالفین کے نام رکھ لیتے ہیں، ان کی کسی خصوصیت کو سامنے رکھ کے. وہ اچھے نہیں لگتے ان کو، لیکن ہر حال میں اس سے احتیاط کرنی چاہیے کہ جو چیز دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہے، خواہ وہ ایک نام دے دینا ہی ہے، اس سے بھی میں اجتناب کروں. تو قرآن مجید نے اس نزاکت کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ یہ بات کی کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم دوسروں کے لیے وہ نام کبھی اختیار نہ کرو جن کو وہ پسند نہیں کرتے. اس کی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب آپ کسی شخص کا نام لیتے ہیں تو اسی وجہ سے شرفاء تلقین کرتے ہیں کہ پورا نام لیں، اس کا نام اس طرح لیں جس طرح کہ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کا نام لیا جائے. جب آپ اس نام کو مخفف بھی کرتے ہیں تو بعض اوقات اس میں ایک خاص طرح کی تحقیر یا بے اعتنائی یا بے پرواہی سی پیدا ہو جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں اتنی اہمیت کی حامل ہو گئی ہیں؟ اسی لیے کہ باہمی روابط کی بنیاد اصل میں آپ کی زبان پر ہے، اور زبان کے بعد آپ کا لب و لہجہ، آپ کا رویہ، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو مل کے ایک وحدت بنتی ہیں. اب اس کے بعد وہ مرحلہ آنا ہے کہ جب کسی عمل نے اثر انداز ہونا ہے. سب سے پہلے تو یہی چیز اثر انداز ہوگی، تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے.